25واں پارہ ہے سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو 3 بڑی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑھ اللہ فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، زندگی گزارنے کے رہنما اصول اللہ نے کتاب کی شکل میں، تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو یہ عطا کیے۔ اب جو کتاب دی گئی ان کو، اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو نافذ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حکومت سے بھی نوازا۔ اور اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو کس درجے حکومت سے نوازا؟ بنی اسرائیل میں جو حکومتیں چلی ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا جائے، صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پر بھی حکومت، اور پھر اس کے ساتھ پرندوں پر بھی حکومت، یہاں تک کہ چونڈیوں پر حکومت، اور پھر ہواؤں پہ حکومت۔ ایسی حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے نبوت کو چلایا، یعنی صرف بادشاہت نہیں کی، بلکہ اللہ نے نبوت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا، اور کتنے ہزاروں انبیاء علیہ السلام اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر ان کا ایک سلسلہ چلا کے رکھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے دنیا کے اعتبار سے زندگی کے گزارنے کے جو اسباب اعلیٰ درجے کے اسباب سے نوازا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی ہم نے ان کو دی۔ اور پاکیزہ روزی کیا کہ انسانوں کی کمائی سے ہٹ کر تیار من اور سلوہ اللہ آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ من اور سلوہ اللہ جل شانہ آسمانوں سے تیار۔ آج ہماری ایک روایت گزر گئی، مسند امام اعظم کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک پودا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کے اوپر چتری سی ہوتی ہے، کھمبی کہتے ہیں اس کو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ من میں سے، یہ جو اللہ پاک بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ آسمان سے نازل فرماتے ان میں سے ایک، یہ من میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، یہ کھمبی۔ اور فرمایا ماؤہا شفاء للعین، اس کا جو پانی ہے، اس کو نچوڑ کے اس کا جو پانی ہوتا ہے، اس میں آنکھ کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہمارا قرآن اور حدیث یہ میڈیکل سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں، ہم قرآن کو ٹچ ہی نہیں کرتے، حدیث کو ٹچ نہیں کرتے۔ آنکھ کی بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ روزی، من اور سلوہ، کن کن نعمتوں سے اللہ نے صحرائے سینا کے اندر کیا انعامات کی۔ چلتے رہتے تھے، اوپر سے دھوپ ہے، مکان کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، اللہ جل شانہ آسمان سے بادل مسخر کر کے، اور بادل جو ہے ان پر سایہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور رات کو ایک خاص قسم کی روشنی کا انتظام، کھانا تیار، بغیر زمینداری، بغیر کاروبار کے۔ یہاں تک آتا ہے جتنے دن رہے اتنے دن جن کا بدن بڑھتا رہا، بدن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھتے رہے ان کے، نئے کپڑے بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ فرماتے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت سے نوازا، اس کائنات کے نظام میں مخلوقات پر فضیلت سے نوازا۔ لیکن اللہ جو یہاں بیان فرماتے کہ ہم نے ان کو فضیلت دی عالمین پر، تو وہ اس زمانے تک جتنے لوگ تھے ان کی بات ہو رہی، بنی اسرائیل کا وجود جس زمانے کے اندر تھا۔
کہ اللہ نے جس زمانے میں ان کو شریعت سے نوازا، اس زمانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ آج کل بعض ناسمجھ لوگ جو پورے قرآن سے واقفیت نہیں رکھتے، اس یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ فضلنا، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی عالمین پر، لہٰذا وہ اس کائنات کے نظام میں سب سے زیادہ بہتر لوگ۔ حالانکہ اللہ جل شانہ اس زمانے کے حوالے سے بات ارشاد فرما رہے ہیں جس زمانے کے اندر اللہ ان کے اندر نبوت چلا چکے، حکومت چلا چکے، اس زمانے کے اندر اللہ ان کو روزی پاکیزہ روزی آسمان سے، اس زمانے کے حوالے سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی۔ ورنہ جب بعد میں اللہ نے اس امت کو وجود عطا فرمایا تو اس امت کو اللہ نے امتوں وسطاً قرار دیا، پھر کائنات میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں واضح اس امت پر دلیل بیان فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی آیت کی ذیل میں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے اور بالکل آخری اس امت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کی تکمیل کرنے والے ہو۔ مراد تم سے پہلے 70 امتیں، یہ عربی زبان کے اندر 70 کا جو فگر ہے، یہ فگر یہ نمبرز کے لیے نہیں ہوتا، تعداد بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزر گئی ہیں، تم ان تمام امتوں میں انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، اللہ کے ہاں تم سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر ہم نے انعامات کیے، ایک تو ہم نے ان کو کتاب سے نوازا، پھر ہم نے حکومت سے نوازا، پھر ہم نے ان کو نبوت سے بھی نوازا، پھر ہم نے ان کو پاکیزہ روزی سے نوازا، پھر ہم نے ان کو فضیلت بھی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دین کے معاملات میں سے ہم نے ان کو کل کے واضح باتیں بیان کر دی، دلائل کی روشنی میں مکمل طور پر واضح باتیں ہم نے سمجھا دی ان کو۔ فَمَخْتَلَفُوا، ان سب کچھ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کو مان کے، اس کی مان کے چلتے، اللہ کے بھیجے گئے کتاب کو مان کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتے اور رہنما اصول اسی سے اٹھا لیتے۔ لیکن اللہ فرماتے باوجود ان ساری نعمتوں کے انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ جو اختلاف شروع کیے یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، یقین آ جانے کے بعد کہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، یہ تورات ہمیں دی گئی ہے، ہمیں اس کے پابند بن کر چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ باوجود ان کے پاس سارے دلائل موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ اختلاف کر چکے، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفرقہ میں پڑ گئے، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، فرقے بن گئے، جماعت بن گئے، ایک دوسرے کو نشہ دکھانے کے لیے، خود اپنے کو اوپر دکھانے کے لیے، میں حق پر ہوں، یہ باطل ہے، میں حق پر ہوں، وہ باطل ہے، فلاں باطل ہے، فلاں باطل ہے، انہی باتوں میں پڑ گئے اور اختلاف کا شکار ہو چکے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام کی چاہت کے مطابق اپنی کتاب کے اندر تحریف کر چکے۔ ایسا مسئلہ بیان کیا جائے لوگ خوش ہو، جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں مسئلے کا شکار ہو جائے، بس ہمیں ایسا مفتی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں اس طرح ہمیں فتویٰ دے لے بس۔ اور اگر آپ صحیح مسئلہ بیان کریں پھر آپ کے ساتھ سلام بھی چھوڑ لیتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ یہاں خود ہو چکا ہے۔ طلاق کا مسئلہ آیا، بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، میں نے مسئلہ بتا دیا، بڑے خوش بھی ہو گئے، بلکہ جس عورت اور جس مرد کا مسئلہ تھا اس عورت کو بھی لا کے سمجھا چکے تفصیلی بات۔ اور ایک مسئلہ آیا طلاق کا، 3 طلاق بھی ہو چکے، بات ختم ہو گئی ہے۔ نہیں مولوی صاحب کچھ کر لے اس میں سے کچھ، میں نے کہا کہاں سے کر لوں، میرے تو یہ دین نہیں بنایا ہوا ہے، اب اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا
نہیں چلو جی میں فلاں وکیل کے پاس جاتا ہوں، وہ راستہ نکالے گا میرے لیے، یا تو میرا ہاتھ سلام کر کے چومتا رہتا تھا اور بڑی جی جان کے ساتھ، اور کبھی بھی بات ایسی ہو کہ بھی سلام بھی چھوڑ چکے۔ بہرحال تو عام معاشرے کے اندر یہی بنیادی بگاڑ کا ذریعہ کرتے ہیں، اور ہم بھی آج کل نہ معاف کر لے اس طرح کے علماء کو زیادہ پسند کریں جو ہماری چاہت کی باتیں کر لیا کریں، اور دین بھی ہم اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور دین میں جو چیزیں ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہیں بس ہم اس کو قبول کرنے کے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہماری خواہش کے خلاف ہے وہ جی یہ کیا کیسے کریں گے، ورنہ شادی کا موقع آ جائے بڑے اچھے دیندار لوگ ہوں گے اور کہا جائے کہ بھائی یہ ڈھول باجے، یہ گانے، یہ ناجائز، وہ جی کیا کرے بھائی، برادری کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے ہیں، یہ ہے، پھر عجیب عجیب نخرے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کتنے ناراض، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بھیجا اس واسطے ہیں کہ میں یہ ڈھول بھاجیں ان کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں ان تمام آلات کو توڑ ڈالوں۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور تفرقہ بازی میں پڑ گئے، کس وقت جب ان کے پاس علم آیا، یقین کر چکے کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ چیز دی گئی ہے، بغیم بینم آپس میں سرکشی کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے اندر جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ آگے آیت میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے زندگی رہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دے دی، والحکم اور حکومت دے دی، والنبوت اور نبوت دے دی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دے دی، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے ان کو مخلوقات پہ فضیلت دے دی، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے ان کو دین کے معاملے میں واضح باتیں دے دی، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرنے کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔